یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے وہ اس وجہ سے بھی خاص ہے اور اس وجہ سے اس کا چرچا ہے پوری دنیا میں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے یوٹیوب پر کلام چھا گئے ہیں 1500 سالہ 1500 سالہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی. تو یہ اس وجہ سے بھی خاص ہے کہ کیونکہ اس میں 1500 کا جو عدد ہے پوری 15 صدیاں ہو گئی, اس وجہ سے یہ خاص ہے اور پوری دنیا اس پہ کلام لکھ رہی ہے اور اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر خاص پوری دنیا میں مجلسیں پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. کئی جگہوں پر پہلے 10 پروگرام ہوتے تو سب کو جوڑ کر تنہا ایک پروگرام کیا جا رہا ہے. تو اس کو جو ایک خاص درجہ حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ 5 مکمل صدیاں گزر گئیں, اس وجہ سے اس پر خاص زور ڈالا جا رہا ہے. تو میں نے بھی کوشش کی کہ 1500 کے عدد میں سے میں کچھ ڈھونڈوں اور کچھ تلاش کروں. تو میں نے کچھ ڈھونڈا تو مجھے کچھ ملا, جس میں سے ایک بات مجھے یہ ملی کہ جب قرآن کے 15 پارے ایک طرف کر دیں اور 15 پارے دوسری طرف کر دیں تو بالکل قرآن کے بیچوں بیچ جو ایک لفظ ملتا ہے وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. تو قرآن جہاں پہ جو قرآن کا دل ہے, جو قرآن کا جو درمیان ہے, وہ لفظ ہی ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, اور اس کا جو مطلب ہے وہ ساری زندگی کا فلسفہ ہے. اگر پورے قرآن کو نہ پڑھ کے بھی صرف وَلْيَتَلَطَّفْ کے لفظ پہ غور کر لے یہ امت اور یہ دنیا اور اس پہ ریسرچ کر لے تو دنیا کی ساری لڑائیاں ختم, سارے جھگڑے ختم, ساری مشکلیں ختم, ساری سیاست ختم. صرف ایک لفظ کے اندر وہ طاقت ہے قرآن کے. تو پہلے میں تھوڑے سے اس کے بیک گراؤنڈ پہ آؤں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. تو یہ بات اصحاب کہف سے جڑی ہے. اصحاب کہف جو ایک بادشاہ کے زمانے میں تھے اور وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا اور وہ مومن نہیں تھا, مشرک تھا. اور یہ جو اصحاب کہف تھے جو چند لوگ تھے یہ اللہ والے تھے اور یہ ایمان لے آئے اس وقت کے پیغمبر, کچھ روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اس وقت کے بادشاہ نے ان کو بہت پریشان کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ وہ اس کی سلطنت کو چھوڑیں اور کہیں دور چلے جائیں. انہوں نے ویسا ہی کیا اور وہ وہاں سے نکل گئے اور جب شہر کے باہر پہنچے تو ایک غار میں, ایک گفا میں انہوں نے پناہ لی اور وہاں وہ ٹھہرے. لیکن جب وہ اس کے اندر ٹھہر گئے تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی, نیند آ گئی اور ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب 3 صدیاں گزر گئی تھی. 3 صدیاں گزر گئی, زمانہ بدل گیا, تاریخ بدل گئی, بادشاہ بدل گیا, حکومت بدل گئی, وہ کلچر بدل گیا, سب کچھ بدل چکا تھا. تب ان کی آنکھ کھلی. تو جب وہ بیدار ہوئے تو ان میں اختلاف ہوا. پوچھا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہوگا ہمیں یہاں سوتے ہوئے, تو ان میں سے کسی نے کہا 1 دن ہو گیا ہوگا, کسی نے کہا نہیں اس سے بھی کم ہوا ہوگا, کسی نے اپنی الگ الگ, سب نے اپنی رائے دی. لیکن 3 صدیاں گزر گئی تھی. ادھر جب وقت بدلا, تاریخ بدلی, تو ادھر بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا, وقت بدل گیا تھا اور ایک ڈیبیٹ چھڑ چکی تھی اس وقت کی جنتا میں. تو ان میں 2 حصے ہو گئے. ایک گروپ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت آئے, جب سارے لوگ مر جائیں گے قبروں سے پھر اٹھائے جائیں گے اور پھر سے زندہ کیے جائیں گے. وہ کہتے تھے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں. اور دوسرا گروپ ان لوگوں تھا, دوسری جماعت ان لوگوں کی تھی, وہ کہتے تھے نہیں قیامت قائم ہوگی جب سارے لوگ مر جائیں گے, انہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا, پھر سے اٹھایا جائے گا, ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا. تو یہ ڈیبیٹ تھی. ایک گروہ کا کہنا تھا کہ نہیں اٹھائے جائیں گے, نہیں پیدا ہوں گے, اور دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ اٹھائے جائیں گے, پیدا ہوں گے اور حساب ہوگا. تو اس وقت کے بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی دعا بارگاہ میں فریاد کی کہ مولا مجھے کوئی ایسی نشانی دے دے کہ جس سے میں اس قضیے کو صاف کر دوں. ان میں بحث چل رہی تھی کہ کتنے دن رہے.
تو ان میں سے کسی نے کہا بھوک لگی ہے. اب ایک کام کرتے ہیں, ساری باتیں بعد میں کرو, پہلے کسی کو بھیجو کھانا تو لے کے آئے. تو انہوں نے وہ جو پرانے اس وقت کے صدیوں پرانے پیسے تھے وہ نکالے, اور ان میں سے دیکھ کے سکے نکال کے کہا کہ یہ پیسے لو اور جاؤ بازار میں جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ سکے, اور پھر اس کو نصیحت کی, ساری باتیں کہیں, اور پھر کہا وَلْيَتَلَطَّفْ, پھر یہ لفظ بولا جس کا مطلب ہے کہ جا تو رہے ہو لیکن وہاں جا کے بات نرمی سے کرنا, نرم الفاظ بولنا, نرمی سے بات رکھنا. اور میں نرم کے پہلو پہ تھوڑی سی توجہ دینا چاہتا ہوں. میں نے اسی لیے کہا کہ اگر الفاظ نرم ہو جائیں, لہجے نرم ہو جائیں, اور بات کرنے کے انداز نرم ہو جائیں, تو پھر دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. جب بھی کوئی پیغام ہم دیتے ہیں, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, تو اس کے 3 پہلو ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے بات رکھ دی اور کہہ دی اور بات ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے, بلکہ 3 میسج ہیں. ہم نے جب بھی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں تو ایک تو وہ الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں, اور دوسرا وہ میسج ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں, جو کہنا چاہتے ہیں ان الفاظ سے, اور تیسرا وہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہم بات کو کہتے ہیں. تو ایک عام انسان کو لگتا ہے کہ اس نے بات کہہ دی اور بات ختم ہو گئی. نہیں, اس بات کہنے کا ایک مطلب ہے جس کو میں نے میسج کہا. اس بات کو کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہوں گے, کچھ ورڈز ہوں گے, اور اس بات کو کہنے کا ایک طریقہ ہوگا. آپ کا میسج کچھ بھی ہو, اگر الفاظ اور لہجہ نرم نہیں ہے تو آپ نے میسج کو بیکار کر لیا, میسج کو خراب کر لیا. اس کے بجائے اگر اس کا الٹا بھی ہے, میسج غلط ہے لیکن لہجہ نرم ہے, الفاظ نرم ہے, آپ کا میسج پھر بھی کامیاب ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے کہ جہاں 2 لوگوں میں لڑائی ہوئی تو دوسرا بولتا ہے, مجھے نہیں بولنا چاہیے لفظ, وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں. اس کو ہم نرم کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں. بات دونوں بات کا وہی مطلب ہے. میں اس کے آگے کچھ بھی کہوں کہ میں سر پھاڑ دوں گا, میں آپ کو دیکھ لوں گا اور آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بات کرنے کی. ان ساری باتوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں. تو یہ بات ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں. تو الفاظ بدلنے سے اور لہجہ بدلنے سے سارا پیغام بدل گیا, اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. یا میں نے کسی کے کپڑے گندے دیکھے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں گندے کپڑے پہنتے ہو, تو آپ کا میسج تو دھومل ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو بات آپ کہنا چاہتے تھے وہ میسج نہیں گیا, بلکہ وہ آپ کو دشمن سمجھنے لگا, آپ کی ساری محنت خراب گئی. آپ نے اس کے بجائے اگر یوں کہا, شاید کسی جگہ سے آپ گزرے ہوں گے اور چلتے چلتے آپ کے کپڑوں پر دھول لگ گئی, تو ذرا ایک بار نظر کر لیجئے, تو وہ آپ کو دوست مانے گا. تو یہاں صرف لفظ بدل رہے ہیں اور صرف لہجہ بدل رہا ہے. صرف اتنی بات اگر ہو جائے تو معاشرے سے ساری تکلیفیں نکل جائیں. اور پھر یہ نرمی کا جو, صرف نرمی کی بنیاد پہ بھی نبیوں کو نبوت عطا کی گئی, صرف نرمی کی بنیاد پر. حضرت موسیٰ کو جو نبوت ملی ایک روایت کی بنیاد پر, وجہ صرف یہی تھی, ان کا نرم رویہ تھا جس کی وجہ سے ان کو نبوت ملی. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں بکریاں چراتے تھے. آپ جب بکریاں چراتے تھے, ایک بار ریوڑ کو چرا رہے تھے تو ایک بکری ریوڑ سے نکل گئی اور نکل کے وہ کہیں دور چلی گئی. آپ ڈھونڈتے رہے, نہیں ملی, یہاں تک کہ تھک گئے. پھر کہیں جا کے وہ دور بکری ملی, اور وہ اس لیے ملی کہ وہ خود تھک گئی تھی. وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی. آپ جب اس کے پاس پہنچے تو اسے جھٹکا نہیں, بلکہ جھٹکنے کے بجائے اس کو پچکارا اور اس کو ہاتھ سے ہلائے اور اس سے کہا کہ اگر تجھے میرا خیال نہیں تھا تو اپنا تو خیال ہوتا. تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا, سنو یہ بندہ مناسب ہے نبوت کے لیے, اس کو منتخب کر لو نبی بنا کر. تو نبوتیں صرف اس لیے عطا کی جاتی ہیں کہ نرمی ہے. آج کے لیڈروں کو لگتا ہے کہ جب تک پاور نہ ہو, جب تک ان کے اندر اسٹرانگ فیلنگز نہ آئے, جب تک گن کی پاور نہ ہو, جب تک آواز کی پاور نہ ہو, جب تک لہجے کی پاور نہ ہو, جب تک لوگوں کی پاور نہ ہو, آج کے پولیٹیشنز کو لگتا ہے کہ لیڈر تب بنتے ہیں
لیکن رب کا پیغام کہتا ہے کہ لیڈر تب بنتے ہیں جب آپ ساری طاقتوں کو اور ساری طاقتوں کو، ساری پاورز کو، ساری بندگیریوں کو اور بندے بنانے، پولیٹیشنز کی جماعتیں بنانی، ان سب کو پھینک دو اور ان سب کی جگہ پر نرمی لے آؤ، نرم ہو جاؤ۔ ہم بادشاہ تب بناتے ہیں جب نرمی اختیار کرو۔ یہ پیغام یہاں سے مل گیا۔ تو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے نرمی سے بات کرنا۔ وہ شخص، ان میں سے ایک شخص گیا اور اس نے جا کے کھانا ڈھونڈا، ایک جگہ کھانا مل گیا، اور جو وہ سکہ دکھایا تو لوگ کہتے ہیں یہ ان کو کوئی خزانہ تو ہاتھ نہیں لگ گیا پرانے زمانے کا، اگر ایسا ہے تو ڈھونڈو، کوئی خزانہ ہے تو دیکھو، تلاش کرو، شاید ہمیں بھی ملے۔ لیکن جب بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس نے وہ تختی پڑھی تھی جس میں اصحاب کہف کی باتیں لکھی تھی، اس نے آثار دیکھ کے سمجھ گیا، اور اس نے وہ سکہ دیکھ کے پچھلے سکوں کے ساتھ میچ کیا تو وہ سمجھ گیا یہ وہی اصحاب کہف ہیں جن کی تختی میں نے پڑھی۔ وہ لوگوں کو لے کر گیا، اور جب غار میں پہنچے سارے لوگ، اور جب ان کی بات کو جانا اور سمجھا، اور انہوں نے بتایا کہ 300 سال ہو گئے جب ہم سوئے تھے، 300 سال کے بیدار ہوئے ہیں، 300 سال کے بعد بیدار ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اب فیصلہ ہو گیا، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ ذات جو 300 سال بعد اٹھا سکتی ہے، اس کے اندر یہ طاقت بھی ہے کہ ہزاروں سال کے بعد تمہیں اٹھائے، پھر سے حساب کرے، پھر سے پیدا کرے، قیامت برپا کرے، اور تمہارا حساب و کتاب کر کے جنت والوں کو جنت میں ڈالے، دوزخ والوں کو دوزخ میں ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات۔ تو اصحاب کہف کو یہ بات، اصحاب کہف کے اس قضیے نے قضیہ تمام کر دیا، فیصلہ کر دیا۔ تو یہ رب کی حکمت ہے کہ وہ جانتا ہے 300 سال بعد کیا ہوگا اور اتنی صدیوں بعد کیا ہوگا۔ اس کے پروگرام وہ سالوں پہلے بناتا ہے، اور یہ پروگرام اس نے حضرت یوسف کی زندگی میں بھی بنائے، حضرت ابراہیم کی زندگی میں بنائے، حضرت آدم کی زندگی میں بنائے، حضرت اسماعیل کی زندگی میں بنائے، غرض کے کتنے انبیاء کی زندگی میں اس کی جو پروگرامنگ تھی وہ سالوں اور ہزاروں سالوں پر محیط تھی۔ اور ہماری قوم آج کی پیچھے اسی لیے ہے کہ ہم 10 سال کا سوچتے ہیں یا 100 سال کا سوچتے ہیں، اور جو انگریز قوم ہے، یورپینز ہیں، ان کی پلاننگ ہے کہ 1000 سال پہ مبنی ہے، اور ہم 10 سال کا سوچتے اور لڑاتے ہماری حالت یہ ہو گئی۔ نور محمد جگ پر چھایا۔